ایک محنت ان حضرات کو کرنی ہے جنہوں نے مسجد بنانے کی محنت کی. ظاہر بات ہے بستی میں 200 گھر ہوتے ہیں، ان 200 گھروں میں سے چند افراد کو وہ منتخب کرتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ بن جاتی ہے. انہوں نے فکر کی اور تمام علاقے والوں سے تعاون لیا. 1 سال کے اندر مسجد ماشاءاللہ عظیم الشان بن گئی. اب یہی لوگ جنہوں نے مسجد بنانے کی فکر کی اور ہر گھر پہ پہنچے، بار بار پہنچے اور مسجد کی تعمیر کے لیے مالیات کو وصول کرنے کی محنت کی، اب انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پورے علاقے میں ہر گھر کے ہر فرد کو نمازی بنانے کی فکر کریں. اس لیے مسجد کی انتظامیہ اس پر خوش نہ ہو کہ ہم نے عالی شان مسجد بنائی. ٹھیک ہے، اللہ اس پر جزائے خیر عطا کرے، لیکن مسجد انتظامیہ کے یہ کام کافی نہیں ہے، تو ایک وقتی کام ہے، ہو گیا. اصل جو مسجد کی انتظامیہ ہے ان کو 2 کام کرنے ہیں جو ان کی بنیادی ہے، ان کے بنیادی کام. ایک ہی کہ اس مسجد کو اب آباد کرنا ہے، اس کے لیے نمازی بنانے کی محنت کرنی. مسجد کے امام صاحب، مسجد کے انتظامیہ اور علاقے کے ذی اثر حضرات یہ طے کر لیں کہ ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہماری مسجد سے منسلک جتنے گھر ہیں ان میں کوئی بے نمازی نہ رہے. مرد حضرات سمجھدار بچوں کو مسجد میں لائیں اور خواتین اور مستورات کو گھروں میں نماز کی پابندی کا ہم ان کو شوق دلا دیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں. یہ مسجد انتظامیہ کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے. صرف مسجد بنانا اور مسجد کے لیے پلاننگ کرنا اور رنگ روگن کا انتظام کرنا، اے سی لگانا، حمام کے لکڑی کا انتظام کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ کام کرنے ہیں، لیکن اصل کام جو ہے وہ ہے مسجد کو آباد کرنا. اور مسجد کی آبادی کن سے ہے؟ نمازیوں سے. تو ایک اہم کام مسجد کے ذمہ داران کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اس مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں اور اپنے علاقے میں ہر ایک کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، محنت کریں، اللہ سے مانگے.